آپریشن بنیان مرسوس کے دوران فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم سے پٹھان کوٹ کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری۔ 10 مئی کا دن بھارتی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب پاکستان نے فتح 1 اور 2 سے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر کامیاب حملے کیے اور بھارت کی اہم تنصیبات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ کامیابی سے دشمن کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بلوچستان کو جو بھی حقوق ملے وہ آئین اور قانون سے ملے۔ تشدد سے بلوچستان کو آج تک کچھ نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا ہم قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ بلوچستان کو جس جنگ میں دھکیلا گیا وہ لا حاصل ہے۔ پنجابی مزدور مسافروں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا۔ جھوٹ بولا گیا کہ جو پنجابی مارے ہیں وہ ایجنٹس ہیں۔ یہ جہاں جاتے ہیں پاکستان کا جھنڈا اتار کر کالعدم BLA کا جھنڈا لگاتے ہیں۔ آپریشن بنیان المرسوس اس طرح پوری قوم نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ افواج پاکستان کی جو سپورٹ تھی، جو اس قوم پر بہت فخر ہے۔ سب کو بہت بہت مبارک۔ بھارت کے ساتھ سرحدوں کی نہیں نظریات اور جذبے کی جنگ تھی۔ ملک کی سلامتی کے لیے سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ سیاسی اور فوجی قیادت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب، کہا دنیا کہتی تھی پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کر جائے گی، آج وہی کہہ رہے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ سبزیوں کی قیمتیں نیچے آ چکی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ پچھلے سال پاکستان میں آیا، سوشل میڈیا کے ذریعے غلط راہ پہ ڈالا گیا۔ یہ فنڈنگ اس لیے کی جا رہی تھی کہ انہیں پھر یہ 6، 7، 8 اور 9 مئی کرنا تھا۔ بھارت یہ سمجھ رہا تھا اس فنڈنگ سے قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ بھارت نے فنڈنگ کر کے 9 مئی کا واقعہ کرایا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں بھارت نے یہ فنڈنگ 6 مئی کے حملے کے لیے کی تھی۔ سمجھ رہا تھا اس نے پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا۔ نوجوانوں نے بھارتی منصوبہ ناکام بنا کر اسے بتا دیا ہم ایک ہیں۔ خطے میں برابری کی بنیاد پر توازن قائم ہو چکا۔ پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کا آج یوم تشکر۔ سندھ بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ کراچی میں CBU پر پاک افواج سے اظہار یکجہتی، ہزاروں طلباء و طالبات شریک ہوئے۔ فضا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ زرعی خود کفالت کے حصول کے لیے زراعت کو جدید خطوط پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ معیشت کی فوری ترقی کے لیے زرعی شعبے کی وسیع استعداد کو بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعظم کا زرعی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس سے خطاب، کہا اللہ نے پاکستان کو زرخیز زمین، قابل زرعی ماہرین اور محنتی کسانوں سے نوازا۔ کسانوں کو آسان شرائط پر زرعی قرضوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ملک میں زراعت کے ساتھ ساتھ جنگلات کو بھی فروغ دیا جائے۔ جنگلات کا فروغ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کوئی جج مستقل جج کا حلف اٹھاتا ہی نہیں۔ پہلے ایڈیشنل جج کا حلف ہوتا ہے، پھر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے مستقل ہوتا ہے، پھر اگر وہ جج چیف جسٹس بنے تو حلف لیتا ہے۔ ٹرانسفر کو نئی تعیناتی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ججز سینیورٹی اور ٹرانسفر کیس میں ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا تبادلے پر آیا نیا جج نیا حلف لے گا، اس پر آئین خاموش ہے۔ جسٹس نعیم اختر نے ریمارکس دیے، ماضی میں لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سردار اسلم کو اسلام آباد کا چیف جسٹس بنایا گیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم پر 5 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر دیے۔ مقدمے میں عادل راجہ، موعد پیرزادہ، محمد عمر، نذیر بٹ اور احمد نورانی کو نامزد کیا گیا۔ NCCIA کے مطابق ملزمان سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد شیئر کیا۔ ملزمان نے انتشار، بے چینی اور ریاست کے خلاف بد اعتمادی کی کوشش
کبھی بھی خان صاحب کی بات کو نہ باہر ذکر کیا، نہ کسی کے ساتھ اب تو ریکارڈ نہ آن دا ریکارڈ میں شیئر کرتے، ہمارے انٹرنل کنزمپشن کے لیے. وہ بچے جو لندن میں ضرور ہے لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے والد کی دل کی بات کی ہے کہ جو مرضی ہو جائے خان صاحب کبھی ڈیل نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بریک نہیں ہوں گے. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی باتوں کا کبھی کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا. بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ ڈیل نہیں ہوگی. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بچوں نے بھی کہہ دیا کوئی ڈیل نہیں کی گئی، البتہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکالنا چاہیے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس کی 1124 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,19,660 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. دوران کاروبار انڈیکس میں 1151 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے مثبت خبروں کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی ہے. اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی جانب سے $1 ارب کی دوسری قسط کی رقم بھی مل چکی، جس سے ملک میں غیر ملکی ذخائر میں اضافہ ہوا. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر. کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 33 ڈگری، شدت 39 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے. شہر قائد آج سے 5 روز تک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا. جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں گرمی 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع. بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پارہ 5 سے 7 ڈگری معمول سے اوپر جا سکتا ہے. £190 ملین کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے نیب سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا. سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی. We make the greatest planes in the world, the greatest missiles and defense systems. The Patriot system is the best acknowledged to be. This isn't from me. اور قطر کے ساتھ بوئنگ طیاروں کا معاہدہ خوش آئند ہے. امریکہ بہترین طیارے، دفاعی ہتھیار اور میزائل تیار کرتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوحہ میں تاجروں سے گفتگو. قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کو طیارے تحفے دینے پر سیاست کی جا رہی ہے. یہ صدر ٹرمپ کو ذاتی حیثیت میں نہیں دیا گیا، ایک حکومت کا دوسری حکومت کے لیے تحفہ ہے.